رضائے رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل حین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلک نیوز اینڈ حرمین ساؤنڈ کے پلیٹ فارم سے پروگرام رضائے رمضان لے کر آپ کا میزبان شیراز احمد مدنی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین الحمدللہ ان خوبصورت ایام کے اندر رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے اندر آپ اس پلیٹ فارم سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت ساری علمی گفتگو، بہت سارا الحمدللہ وہ مواد جو ہمارے عقیدے کو درست کر سکتا ہے، اور قرآن و حدیث کے مطابق علماء سے ہم یہاں پہ رہنمائی لیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کی ان پاک گھڑیوں کے اندر ہمیں یہ موقع میسر آتا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم جہاں پہ خود علم دین حاصل کر کے محظوظ ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا چاہنے والا، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھی اس پروگرام سے فائدہ اٹھائے، اس سے اپنے جو ہے وہ ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرے۔ تو اس کے لیے کرنا یہ ہوگا، آپ کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا، اسے شیئر کرنا ہوگا، تاکہ آپ کا یہ شیئر کرنا، آپ کا یہ سبسکرائب کرنا کسی دوسرے کے لیے رہنمائی کا سبب بن جائے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ ناظرین محترم، پروگرام رضائے رمضان کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام کے اندر نئے چہرے، نئے مہمان اور بڑی ہی خوبصورت علمی گفتگو کرنے والی شخصیات الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ آج جس اسکالر کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو کے اندر مدعو کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عالم نبیل، فاضل جلیل، نوجوان اسکالر، میری مراد مفتی فیاض احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ چلتے ہیں ان کی طرف۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ مزار شریف کیسے ہے؟ الحمدللہ اللہ کی رحمت مالک کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے مفتی صاحب سے انشاءاللہ بہت اچھی، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا کمال کا ہے۔ آج کا موضوع ہے ذکر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی آج مفتی صاحب سے بہت ساری باتیں، اور میرے سامنے جو موضوع کے حوالے سے سوالات آ رہے ہیں وہ بڑے اتھینٹک اور ہمارے عقیدے کو الحمدللہ مضبوط کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان سے گفتگو ہوگی، ہم مستفید ہوں گے، انشاءاللہ آپ بھی مستفید ہوں گے، اور اس پیغام کو جتنا آگے شیئر کریں گے سننے والے دیکھنے والے بھی مستفید ہوں گے، ثواب آپ کو ملے گا۔ رمضان المبارک کی ان پاک گھڑیوں کے اندر الحمدللہ پروگرام رضائے رمضان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے الحمدللہ اپنی کوششوں کے ساتھ، اپنی کاوشوں کے ساتھ اس پروگرام کو ڈیزائن کیا ہے۔ جی چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف، اور اگلے مہمان زینت القرہ، فخر القرہ، الحاج قاری محمد افضال انجم صاحب کے صاحبزادے، آپ کے جگر گوشہ میری مراد صاحبزادہ قاری محمد عثمان انجم صاحب، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے قاری صاحب، ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید سے ہی ہم آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، بدلتی رہیں آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین، پروگرام رضائے رمضان کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
صدق اللہ العظیم. بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی اعلیٰ انداز میں اور بڑے ہی پیارے لہجے کے اندر تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے صاحبزادہ قاری محمد عثمان انجم صاحب. اللہ تعالیٰ دارین کی نعمتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کے کلام، مالک کے کائنات کے کلام کے اندر اس قدر کرم نوازیاں ہیں کہ جب ہم سنتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں، ہمارے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. آج کے موضوع پہ گفتگو کریں گے. آج کا موضوع شان مولا علی ہے، اور شان مولا علی کا آغاز کیسے ہونا چاہیے، کس انداز سے آپ آج ہمارے ناظرین و سامعین کو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ کیجیے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. معزز سامعین السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلام کے بعد عرض ہے خالق لم یزل مالک ذوالجلال مولا سب کو کامل ہدایت عطا فرمائے. آمین آمین. عزیزان گرامی، آج کی نسبت سے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جی آپ کی شان کی کچھ یوں بات کریں گے کہ جب کسی کی شان کوئی بیان کرتا ہے وہ خود شان والا ہوتا ہے. سبحان اللہ، بہت اعلیٰ. تو میں انشاءاللہ العزیز اس بات کو باحوالہ پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا جی بے فرمائے. شک بے شک. عزیزان گرامی، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے، دوسری طرف حضرت سیدنا عمر بن خطاب بیٹھے تھے، سبحان اللہ، بہت اعلیٰ. اور صحابہ بیٹھے تھے. وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. پاک علی تشریف لے آئے. اللہ اللہ. یہ جو میں بات کر رہا ہوں تاریخ دمشق ابن عساکر جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 365، ماشاءاللہ. اس میں یہ بات موجود ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم سرور قلب و سینہ نے دیکھا کہ پاک علی آئے ہیں، انہیں کون جگہ دیتا ہے. اللہ اکبر. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو جب وہ اندر تشریف لائے حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ چشتی صاحب، فرمایا کہ علی آ جاؤ، میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جب پاک علی وہاں بیٹھے تو کریم آقا کا چہرہ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا ایک تو مسکرا اٹھا، اور دوسرا فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذوی الفضل. واہ کیا بات. فرمایا کہ اے صدیق اکبر، جو شان والا ہوتا ہے نا وہی شان والے کی شان جانتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اے صدیق اکبر تو نے پاک علی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. ایک یہ بات تاریخ دمشق ابن عساکر سے کر رہا ہوں. جی جی. اس میں سے اگلی حدیث مبارک حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی آپ سرکار فرماتی ہیں کہ میں اپنے ابا جان کو اکثر دیکھتی تھی کہ وہ پاک علی کے چہرے کو بہت زیادہ دیکھتے تھے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ میں نے پوچھ ہی لیا کہ ابا جان اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ماجرا ہے، اکثر پاک علی کے چہرے کو دیکھتے ہی رہتے ہو، واہ واہ واہ، دیکھتے ہی رہتے ہو. تو بہت پیارے الفاظ ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا یا بنیا، واہ کیا بات ہے. یا بنیا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ میں نے پاک رسول سے سنا وسلم. ان نظرو الی وجہ
अलीजन इबादा क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात है। नजरो वाह इला वाह वाह वजह वाह, वाह, अलीजन इबादा, हक पाक अली के चेहरे को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, रिवायत करने वाली अम्मा आयशा सिद्दीका क्या है बात है, क्या और बात है। सरकार का फरमान सुनाने वाले सिद्दीक अकबर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान फरमाया अल्लाह। या बुनैया समेतो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन नज़रु इला वजह अलीजन इबादा, क्या बात है, अली पाक के चेहरे को देखना इबादत। इबादत है। यहाँ से एक सवाल पैदा होता है कि अली खुदा नहीं है। बेशक एतराज है ना कि अली पाक को देखना इबादत है, अली खुदा नहीं है। जारी बात इसमें है। 3 हदीसें हैं। बैतुल्लाह को देखना भी इबादत, बेशक बैतुल्लाह को देखना इबादत है, इबादत है। बेशक आलिम दीन को देखना भी इबादत है। बेशक ऐसे ही है। वालिदैन के चेहरे को देखने से हज मबरूर का सवाब मिलता सुभान है। अल्लाह, सुभान ये इबादत है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह पाक अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान किताब यही है, सफ़ा अगला है, जिसमें हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला वाह 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 वाह। अर्ज़ करते हैं कि यारो एक बात है पाक अली में, वो हम किसी सहाबी में नहीं है। आय हाय 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 हाय, वो क्या है? क्या बात है। फिर साथ ये कहा कि काश ऐसा हमें मौका मिलता। बहुत कीमती बात है जी जी कि बिस्मिल्लाह। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया कि हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आप करीम आका के घर आपकी परवरिश हुई, जी जी पलते रहे। जी जी तो फरमाया उस बात पे कुर्बान जाऊं, सरकार ने अभी मेराज नहीं की, आहा, सरकार पे कुरान अभी नाजिल नहीं हो रहा, करीम आका ने अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किया, तो गार में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अली साथ जाते हैं। जो नमाज पाक अली ने उस वक्त पढ़ी है वो किसी सहाबी को नसीब नहीं हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश हमें ऐसा मौका मिलता कि ऐलान नबुव्वत सरकार अभी ना फरमाते, कुरान भी ना आता, वाह वाह वाह। नमाज भी ना आती, उससे पहले जो हुजूर नमाज पढ़ते थे, साथ पाक अली नमाज पढ़ते थे, हमें एक रकात पढ़ने का मौका मिल जाता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, फिर सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब सरकार दूसरी बात फरमाते हैं कि फरमाया एक मर्तबा पाक अली तशरीफ फरमाते, आपकी पुश्त पे मदीने के ताजदार हाथ फेर रहे हैं, साथ में बता रहे हैं कि ऐ अली, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का भाई हारून था, तू मेरा भाई है, लेकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, वाह 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 वाह, मेरे बाद नबी नहीं है, क्या बात लेकिन मेरा है। भाई तू वैसे है। क्या बात फरमाया है। हुजूर ने ऐसे भी किसी को भाई नहीं कहा, क्या बात जैसे है। पाक अली को कहा। वाह। और हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, बात समझ आ रही है? जी जी बिस्मिल्लाह। क्योंकि यही जो हक 4 यार में से बिल्कुल बात होती है। मैं इंशाअल्लाह अल अजीज बा हवाला बात करता जाऊंगा कि ये हम हैं कि उससे इख्तलाफ है या उससे इख्तलाफ है। बात ये है कि सिद्दीक अकबर से सरकार ने बेटी ली, मौला अली को बेटी दी। बहुत बड़ी बात। वाह हम वाह, देने वाला घर भी देखते हैं, लेने वाला वाह, भी देखते जिंदाबाद, हैं। जिंदाबाद। क्या अल्लाह के रसूल ने न लेने वाला देखा है न देने वाला देखा है? क्या बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी आला हैं, ये भी आला हैं। क्या बात है नाज़रीन किराम, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अकीदे की बात यहीं से आगाज़ हो चुकी है और मैं ज़रूर इंशाल्लाह आगे लेके चलूँगा, लेकिन यहाँ पे मुझे कलाम करने का जो है शामिल करने का कहा जा रहा है। मैं कलाम शामिल करूँगा चूँकि हमारे साथ इस वक्त नात खान जो है वो तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। हमारे साथ सना खान मुस्तफ़ा जिन्होंने ज्वाइन किया है हमारे स्टूडियो के अंदर, जनाब मोहम्मद समरान ख्वाजगी साहब हैं। इंशाल्लाह कलाम शामिल करते हैं। मुफ्ती साहब कमाल गुफ्तगू माशाल्लाह फरमा रहे हैं। शान मौला अली बाज़ुबान सिद्दीक़ अकबर, क्या बात है, बाज़ुबान उमर फ़ारूक आज़म। और आगे भी चलते हैं जनाब, इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर हम इस पर मज़ीद कलाम करेंगे और मज़ीद इंशाल्लाह आज देखने और सुनने वालों को अकीदा हक़ मिलेगा। आज देखने और सुनने वालों को पता चलेगा कि शान अली सुन्नी कैसे बयान किया करते हैं। ज़रूर इंशाल्लाह कलाम करेंगे। जी हमारे साथ शामिल हैं जनाब मोहम्मद समरान ख्वाजगी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या सुना रहे हैं?
حمد باری تعالیٰ سے. جی بسم اللہ. تو رحیم ہے واہ واہ. کر دے کرم، کیا بات. سبحان اللہ. تو کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم، تو کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم، تو کریم ہے کر دے کرم. اللہ 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 اللہ. دنیا کے پیار کا قیدی ہوں، مجھے اپنا پیار عطا کر دے. دنیا کے پیار کا قیدی ہوں، مجھے اپنا پیار عطا کر دے. میں کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں، اے مولا مجھ کو رہا کر دے. اللہ 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 اللہ. تو رحیم ہے کر دے کرم، تو کریم ہے کر دے کرم. اللہ 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 اللہ. تو ٹوٹے دل کی یا مولا، بے چین صدا کو سنتا ہے. تو ٹوٹے دل کی یا مولا، بے چین صدا کو سنتا ہے. بے تاب نوا کو سنتا ہے، ہر ایک دعا کو سنتا ہے. اللہ 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 اللہ. تو رحیم ہے کر دے کرم، تو کریم ہے کر دے کرم. اللہ 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 اللہ. پھر جوش بلالی پیدا ہو مسلم کی پاک اذانوں میں. پھر جوش بلالی پیدا ہو مسلم کی پاک اذانوں میں. پھر حیدری نعرے گونج اٹھے باطل کے سب ایوانوں میں. اللہ 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 اللہ. تو رحیم ہے کر دے کرم، تو کریم ہے کر دے کرم. اللہ 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 اللہ. تعالیٰ سمران خواجہ صاحب نے پیش کی.
کلام حضور کی نعت. جی درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں. ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا. کہ جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. ہم تو بس کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے یہ میرا دکھانے کے قابل. لگاتے ہیں منہ وہ تو ان کی مہربانی، ورنہ میں نہیں ہوں منہ لگانے کے قابل. ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. اور اللہ اللہ کیے جانے سے بھی اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے بھی اللہ نہ ملے. کیونکہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. او گنہار نکما بے سمجھ سا میں بختاں کلنو چندرا سی مار چھڑیا. میں مسکین سا کسے قبول آنا کی دساں ہر یار چھڑیا. تے بوہا سیدہ دا مل کے بہ گیا میں جدو ہر ایک نے درکار چھڑیا. تے جاواں صدقے میں سونے دی شان اتوں ایکو نظر ماری پھڑ کے تار چھڑیا. ہم تو بس کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. ہم تو بس کی
نگاہوں کو دعا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین محتشم، حمد باری تعالی اور نعت رسول مقبول ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے محمد سمران خواجگی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، سلامت رہیں، بہت ہی خوبصورت انداز۔ چلتے ہیں ناظرین محترم ایک مرتبہ پھر مفتی صاحب کی طرف اور بڑھاتے ہیں اپنی گفتگو کو آگے۔ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ پہلے آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں شان مولا علی بازبان صدیق اکبر، بازبان سیدنا عمر فاروق اعظم، اب میں چاہتا ہوں کہ بازبان سیدنا عثمان غنی اور بازبان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، اگر ان دو پاک ہستیوں کی زبان سے شان علی بیان ہو جائے تو کمال ہو جائے، ارشاد۔ جی عزیزان گرامی، جس طرح کے حوالے کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں، جی جی ماشاءاللہ، بے شک۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، جی جی آپ کا عقیدہ اور آپ کی محبت، جی جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے بھی اسی کتاب میں اسی طرح ہی ذکر فرمایا کہ پاک علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر اگلی بات جو ہے جلد نمبر 62 جی تاریخ دمشق ابن عساکر کی بات کر رہا ہوں، ہوں فرمایا کہ پاک علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرماتے، حضرت امیر معاویہ تشریف لے آئے، سرکار کی محفل تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، تشریف لے آئے تو کریم آقا نے ایک بہت پیارا جملہ بولا جی جس جی پہ میں قرآن پڑھوں گا، جی جی بسم بہت اللہ۔ پیارا جملہ بولا جس پہ میں قرآن پڑھوں گا۔ ہوں فرمایا کہ اے علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اے امیر معاویہ، اللہ اکبر، دونوں کو، اچھا، اے علی واہ اور واہ، اے امیر معاویہ، کیا بات ہے، آپ دونوں میں ایک حادثہ ہوگا، اچھا، الفاظ تھے ایک حادثہ ہوگا، جی جی، واہ خدا واہ، علی پہ بھی راضی ہوگا، امیر معاویہ تجھ پہ بھی راضی ہوگا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو جی مسئلہ سبحان تو اللہ، حل ہو گیا۔ سبحان اللہ، اسی بات کو قرآن سے لیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، صلی اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو حضور کے ساتھی ہیں وہ جی کافروں کے لیے مضبوط اور لوہے کی طرح شدت والے ہیں، اور جب رحماء بینہم آپس میں جو ہیں وہ موم کی طرح ہیں، نرم ہیں۔ کیا بات تو ہے، قرآن یہ فرماتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان یہ فرماتا ہے۔ واہ تو واہ عزیزان گرامی، ایک میاں صاحب کی بات کرنے لگا ہوں جی جی، کہ نیچیں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، کی واہ واہ، کرتے چشتی صاحب انگور کیا بات، چڑھایا، ایک باری پھر میں کہوں گا نیچے یہ جملہ پھر ہو جائے، کیا نیچے بات دی، ہے، کیونکہ کیا وہ بات ہے نا انما یعرف الفضل آہا، لأہل الفضل آہا، ذوی الفضل، واللہ، فرمایا کہ شانہ والے جو ہے وہ شان والے کی شان سمجھتے ہیں۔ آہا، کیا بات ہے، اسی جی، طرح ہے کہ جس کو اپنا نہیں پتا وہ پاک علی کی شان کیسے بیان زندہ کرے گا۔ باد، زندہ باد۔ اسی طرح میاں صاحب نے فرمایا کہ نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا، ہاں، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ اللہ اللہ اللہ، آج اگر گچھا زخمایا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے ہم نے انگور ککر پہ چڑھایا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شان والا ہوگا تو وہ شان ہی بیان کرے گا، واہ، جو خود شان والا نہیں ہوگا، جس کو اپنا پتہ نہیں ہوگا، واہ واہ، وہ علی کی شان کیسے بیان کیا کرے گا؟ بات ہے، مفتی صاحب چھا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت ہی اچھی بات، جو شان والا ہوگا وہی شان جانے گا کہ شان علی کیا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بڑے ہی خوبصورت ثنا خان، استاد ثنا خان، میری مراد الحاج قاری محمد افضال انجم صاحب جو ہیں
وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم دعائیں. مزاج شریف ٹھیک ہے آپ کے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آج کیا سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ ماشاءاللہ عشرۂ مغفرت جا رہا جی ہے. جی بے شک بے شک. تو میں اسی حوالہ سے اپنے استاد محترم الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا علیہ. ایک لکھا ہوا کلام جی جی جو انہوں نے لکھا اور میں نے پڑھا اور بڑا معروف ہوا ماشاءاللہ. الحمدللہ، اسی کے چند اشعار پیش جی کرتا ہوں. ارشاد ارشاد. سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، رب اپنے گناہگار نو بھیجے اودے در تے، رب اپنے گناہگار نو بھیجے اودے در تے، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، سرکار دے بوہے تے جن پا لئے کلی، سرکار دے بوہے تے جن پا لئے کلی، اس کل دے عاشق نو جدا کون کرے گا، اس کل دے عاشق نو جدا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. علامہ صاحب اب بھی نسبتوں کا ذکر ہو رہا تھا، حضور کے یاروں کا ذکر ہو رہا تھا، کیا بات ہے. تو یکدم جب یہ آپ کا پروگرام چل رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ نعت آئی اور میں نے پڑھنی شروع کی. شعر سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں. جی پیش فرمائیں. وچ روضہ اطہر دے پئے نال جو دوویں، اللہ اللہ اللہ، بہت اعلیٰ جی، کیا بات ہے. وچ روضہ اطہر دے پئے نال جو دوویں، سرکار دے یاراں نو جدا کون کرے گا، سرکار دے یاراں نو جدا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون
کرے گا. حاصل کلام شعر ہر مسلمان کی خواہش ہے. موت وچ سرکار دے قدماں وچ یارو ایہو آرزو سینے وچ یا رسول اللہ ایہو آرزو سینے وچ مرا شہر مدینے وچ ہوما دفن مدینے وچ روے ٹھنڈی قبر میری اوڑک نو تے ٹر جانا یارو اوڑک نو تے ٹر جانا کوئی کار تے کر جاواں سرکار دے بوہے تے سر رکھ کے تے مر جاواں موت سرکار دے قدماں وچ یارو پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا اللہ وچ دی نعت پڑھے آپ ظہوری اللہ 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 جدی نعت پڑھے آپ ظہوری حق او دیاں نعتاں دا ادا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا کیا بات ہے قاری صاحب سلامت رہیں ماشاءاللہ سما بن گیا ماشاءاللہ امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا خدا کی قسم آج ہمیں جو کچھ بھی میسر ہے وہ صدقہ محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے آج ہم جی رہے ہیں تو صدقہ حضور کا یہ سانسیں ہیں تو صدقہ حضور کا اس دنیا کے اندر جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ حضور کا ہے سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قلم وجد میں آیا آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک زمین و فلک سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تابوں تواں تمہارے لیے اور بڑا ہی پیارا مقطع فرمایا سبابوں چلے کہ باغ پھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے ہمارا تن من دھن حضور پہ قربان اور کیوں نہ ہو کیونکہ وہ ہماری جان ہے
آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے داماد حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی شان ہم سن رہے ہیں، اور آج کا پروگرام میں سمجھتا ہوں دیکھنے سننے والے جو ہے نا وہ بہت کچھ یہاں سے حاصل کریں گے، کچھ جو ہے وہ معزوز ہوں گے، اور کچھ جو ہے وہ یدل بہ کثیرہ و یہدی بہ کثیرہ کے تحت آ ہی جائیں گے۔ بہرحال چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے اور بڑا گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، چونکہ عقائد کی خرابی اور عقیدے کو درست کرنا، یہاں پہ آ کے بندہ جو ہے نا وہ تھوڑا سوچ میں پڑ جاتا ہے میں جاؤں اور جاؤں کس طرف۔ ویسے تو ہم کپڑا خریدنا ہو نا تو ہم دکاندار کو وقت ڈال دیتے ہیں کہ جناب نہیں وہ فلانا لینا جو میرا یار لے کے گیا ہے۔ ہم کوئی چیز خریدنی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں 10 چیزیں نکالیں، پھر 11ویں چیز بھی پسند شاید آئے یا نہ آئے، تو جب عقیدے کی باری آئے تو ہم کہتے ہیں سارے ٹھیک ہے۔ اب حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایسا بالکل ممکن نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدہ ہمارے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں عقیدہ ایمان کی جان ہے، عقیدہ ایمان کی جان ہے۔ اور یہ عقیدہ جو کہ آج کل سوشل میڈیا پہ دوڑ کر رہا ہے کہ دمادم مست کلندر علیدہ پہلا نمبر، یہ میں سمجھتا ہوں دمادم مست کلندر علیدہ پہلا نمبر ولایت کے اندر دیکھا جائے، ولایت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم اس کو اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا شرعی اعتبار سے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے اور پھر امامت کے حوالے سے اب کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ اور یہ نعرہ لگانا کیسا، اس کے اندر کیا ارادہ ہونا چاہیے، نیت کیا ہے؟ اور اس حوالے سے ہمارے عقیدے کی درستگی جو ہے نا وہ ہماری دیکھنے اور سننے والے ناظرین بڑے اس وقت جو ہے نا وہ بے چین ہیں، بےتاب ہیں کہ مفتی صاحب جو ہمیں ارشاد فرمائیں گے وہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے اور عقیدہ بھی مضبوط کریں گے۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے، جی سرجن ہو یا MBBS ہو، ہاں جی، وہ ایک دوائی دیتا ہے، جی اس دوائی کو باہر کوئی ریڑھی لگایا پھر رہا ہے، اس سے کہیں کہ یار یہ دوائی چیک کر، ہاں، اللہ اکبر، وہ کیا بتائے گا؟ آئے ہائے آپ ہائے، نے بہت جو ہے یوں میں کہوں کہ وہاں سوال کیا ہے جہاں سے آپ کو بہترین جواب ملے گا، اور میں یہ بھی ساتھ میں کہتا ہوں کیوں نہیں کہ ابھی تک شاید اس طرح کا کسی نے کسی کو سوال کیا نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں جو آپ نے پوچھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو اس کو سنیں گے ناظرین، تسر الناظرین، جو سنیں گے سرور پائیں گے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، کرم اللہ وجہ الکریم، وہ چہرہ جو خدا کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکا ہو اس کو کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اعلیٰ۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ پاک علی جب میرے شکم میں تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے جان ڈالی۔ پہلے ہم آتے تھے بیت اللہ تو اندر بت پڑے تھے، ہم اپنے حساب سے جھکتے تھے۔ اچھا، جب پاک علی کے جسم میں جان ڈالی وہ میرے شکم میں تھا، واہ، تو کمال علی کی شان پہ صدقے جاؤں، فرماتی ہیں کہ میرے پیٹ کے اندر ایسے علی سیدھا ہو جاتا کہ میں تب بھی نہ جھک سکتی۔ اللہ کرم اللہ وجہ الکریم، وہ چہرہ جو خدا کے سوا کسی کے آگے جھکتا نہیں، نہ جھکا ہو، تو اسی کو حضرت صدیق اکبر کو بھی کہہ سکتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، وہ چہرہ بھی۔ اور عزیزان گرامی، یہ بات ہے کہ دماد مست قلندر علیدہ پہلا نمبر، علیدہ پہلا نمبر، ساتھ میں ایک مقام دیتے ہیں کہ ولایت کا۔ میں صرف ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو مقام ہے ولایت کا وہ اعلیٰ ہے یا صحابیت کا اعلیٰ ہے؟ واہ 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 واہ، مفتی صاحب کیا بات ہے، بہت ان دونوں میں سے کون سا اعلیٰ ہے؟ نمبر کی بات نہیں ہے، بات مقام کی ہے۔ کیا بات ہے؟ ایک صحابی ہو ایسا کہ اس نے بس حضور کا دیدار کیا، جنگ میں گیا، شہید ہو گیا، ایک نماز نہ پڑھی، اور ولی 1000 سال عبادت کرے، اس کے مقام کو
نہیں پہنچے گا، بابا فرید الدین گنج شکر کی ہزاروں سال کے چلے وہ وہاں تک نہیں اللہ پہنچے گا۔ تو اللہ عزیزان گرامی اکبر۔ بات یہ ہے کہ میں یوں سمجھاؤں جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ایم پی اے ہو، اس کے ساتھ اور بھی ایم پی اے ہو، اسے کہتے ہیں کہ ایم پی او سے نکال کے تجھے جو یہ ناظم بیٹھے ہوئے ہیں نا ان میں سب سے آگے بٹھا دیتے ہیں۔ بات سمجھے؟ اللہ کہاں ایم پی ایم، میں یہ بات ضمن سمجھانے کے لیے کر رہا جی جی ہوں مثال کہ کے طور ایک درجے کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک نچلے درجے کے لوگ بیٹھے ہیں، ہر کسی کا درجہ ہے اپنا اپنا۔ بڑے درجے میں سے پہلے نمبر سے، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، کسی بھی نمبر سے نکال کے اسے کہیں یہ نچلے درجے میں سے آپ کو پہلے نمبر پہ بٹھا دیتے ہیں، ارے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو پاک علی کی بات کرتا ہے کہ صحابیت سے نکال لیتے ہیں، ولایت سے پہلا نمبر دے دیتے ہیں، اللہ تو اکبر۔ کون نمبر دینے والا ہے؟ آہا۔ اور سن، حضرت خواجہ اویس کرنی نے فرمایا مجھے کرنی سرکار ایسے نہیں کہتے تھے، آہا کیا بات ہے جی، کیا بات، صدیق کی کاف لے لو، آہا واہ 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 واہ، بہت عمر اعلیٰ، کی راہ لے لو، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، عثمان کی نون لے لو، زندہ باد، زندہ علی کی یا لے لو، کیا بات تو ہے، کرنی بنتا ہے۔ کیا بات اس ہے۔ لیے فرماتے تھے کہ مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ واہ 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 تو واہ، عزیزان گرامی اگلی بات میں آپ کو کرتا چلوں، یہ جو نمبر ہے وہ صحابیت ہے، یہ ولایت ہے، صحابیت اعلیٰ ہے، بے شک۔ ولایت بعد میں ہے۔ اور کوئی بندہ پاک علی کی ولایت، بہت بڑی بات کر رہا ہوں، پاک علی کی ولایت کا انکاری ہو جائے کہ میں ان کو ولی نہیں مانتا، وہ کافر نہیں ہے، اور جو صحابی کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ بالکل ایسا تو ہی یہ درجہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ کو اعلیٰ میں رہنے دے، بے شک، دیکھیں، ادنا بات میں نہ لے کے آئیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ جی ماشاء رضی اللہ، اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار جب میدان بدر میں ماشاءاللہ جو حاجی حضرات جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں بدر کے میدان میں زیارت کے لیے، آپ تو میدان- ماشاءاللہ بہت زبردست جانتے ہیں ثم الحمدللہ، کہ 33 سے 34 مرتبہ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے سرکار کے شہر کی زیارت کی ہے، ماشاءاللہ آپ تو الحمدللہ۔ بڑے اچھے طریقے سے جی ارشاد۔ میدان بدر، اس کے ساتھ میدان ملائکہ بھی ہے، واہ واہ جبل واہ۔ ملائکہ بھی ہے۔ جی جی، میدان بدر میں جو 313 311 جو روایت میں آتا ہے وہ صحابی تھے، وہاں پہنچے تو سب سے پہلے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تھے، پاک علی کو عریش بنا کر دی کہ آپ تشریف فرمائیں، وہاں مسجد عریش بنی ہوئی ہے، اچھا عریش ماشاءاللہ، جھونپڑی کو کہتے ہیں، جی جی، ایک الی کو وہ بنا کر دی کہ یا رسول اللہ آپ تشریف فرمائیں، ہم چلتے ہیں، دعا کیجئے گا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے دعا کی، صحابہ چلے گئے۔ امیر حمزہ سرکار نے جب دیکھا تو آگے 1000 کے حساب سے، اس سے بھی زائد کچھ لوگ، مختلف روایات میں آتا ہے کہ وہ سامنے آئے، ان میں سے 3 بندے آگے آئے، کتنے؟ 3۔ وہ حضرت ہندہ کا ایک باپ، ایک چاچا اور ایک بھائی، اچھا، وہ 3 بندے سامنے سے آئے۔ جب سامنے سے آئے تو انہوں نے کہا کہ پہلے ایک کے ساتھ ایک، ہم 3 ہیں تم 3 بھیجو۔ تو حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 صحابہ بھیجے کہ اے طلحہ، اے زبیر، اے عبیدہ تم چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہم ان کو نہیں مانتے، ہم لشکر کے سردار ہیں، سردار بھیجو۔ اللہ اکبر، تو جب انہوں اللہ، نے کہا نا ہم لشکر کے سردار ہیں، سپہ سالار ہیں، آپ سردار بھیجو، واہ، تو آپ نے فرمایا سیدنا علی، زندہ باد، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اپنے دائیں طرف پاک علی کو بلایا، کیا بات بائیں ہے، طرف ابو عبیدہ کو بلایا، واہ واہ، درمیان میں خود آئے، واہ، فرمایا تمہارے بھی سردار اگر آئے تو ہمارے بھی سردار آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ سبحان امیر اللہ، حمزہ سرکار کے پیارے الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ، عزیزان گرامی، پاک علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ کیا بات ہے، اور ان کی شان وہی جانتا ہے جو شان والا ہوتا ہے، بے شک، جو شان والا نہیں ہے وہ شان بیان نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے جی، بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر ماشاءاللہ مفتی صاحب نے آج تو موتی پرو دیے ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں بتایا ہے صحابیت کا مقام کیا ہے اور ولایت کا مقام کیا ہے۔ یہاں پہ تمام ناظرین و سامعین میں ایک بات شامل کرنا چاہوں گا، صحابی جو ہے وہ اس خوبصورت مقام پر ہے کہ جس نے زیارت مصطفیٰ کی ہو، زیارت مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ، اور میں سمجھتا ہوں
صحابی کو صحابی بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے، اس نے حضور کا دیدار کیا ہے، اس لیے صحابیت کا منصب اونچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس نعرے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا نمبر عمر فاروق کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر مولا علی کا ہے۔ اور جو ولایت کی بات کرتے ہو، ولایت کے شہنشاہ تو میرے غوث اعظم دستگیر ہیں۔ ارے ولایت کے اندر تو آپ کو اگر نظر دوڑائیں تو کہیں داتا علی حجویری ملیں گے، ولایت کے اندر اگر آپ نظر دوڑائیں تو کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ملیں گے۔ تو یہ اولیاء ہیں، وہ صحابہ ہیں، کمپیریزن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی حق الحمدللہ اہل سنہ و جماعت کا عقیدہ اسلاف سے 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے، اور اسی پر آج ہم قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم دائم رہیں گے۔ کلام شامل کرتے ہیں پروگرام کے اندر۔ جی قبلہ قاری صاحب، آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ جی آج مولا کائنات کی بارگاہ میں سبحان اللہ، یعنی کہ مناقب جی جی ارشاد منقبت پیش کروں گا، جی ارشاد۔ کیونکہ مولا کائنات کی یاد میں آج پروگرام واہ، ہے، اب تو ذکر ہی ان کا ہو رہا ہے۔ جی ذکر بھی ان کا ہے، جی تو انشاءاللہ ان کی منقبت پیش کروں گا۔ جی انشاءاللہ۔ علی دے غلاماں وچ نواں تو لکھائے جا، علی دے غلاماں وچ نواں تو لکھائے جا، علی علی نعرہ حیدری تو لائے جا، بتاں کولو پاک کیتا علی کعبہ آ کے، بتاں کولو پاک کیتا علی کعبہ آ کے، نبی سونے موڑیاں تے علی تائیں چاہ کے، نبی سونے موڑیاں تے علی تائیں چاہ کے، نبی سونے موڑیاں تے علی تائیں چاہ کے، علی علی کہہ کے ٹھنڈ سینے وچ پائے جا، علی علی کہہ کے ٹھنڈ سینے وچ پائے جا، علی علی نعرہ حیدری تو لائی جا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، رب دا ہے شیر علی، نبی دا غلام رب دا ہے شیر علی، نبی دا غلام اولیاء تے پیشوا دا مٹھڑا ایمان، اولیاء تے پیشوا دا مٹھڑا ایمان، اولیاء تے پیشوا دا مٹھڑا امام، علی علی کہہ کے بھاگ اپنے جگائی جا، علی علی کہہ کے بھاگ اپنے جگائی جا، علی علی نعرہ حیدری تو لائی جا، علی علی کے جدوں رواں مل گیاں نے، علی علی کے جدوں رواں مل گیاں نے، علی علی آکھیا بلاواں ٹل گیاں نے، علی علی آکھیا بلاواں ٹل گیاں نے، علی علی آکھیا
بلاواں ٹل گئیاں نے علی علی کہہ کے تو بھی پاک اپنے جگائے جا علی علی کہہ کے تو بھی پاک اپنے جگائے جا علی علی نعرہ حیدری تو لائی جا کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، بہت اعلیٰ ماشاءاللہ منقبت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ ماشاءاللہ جی، اور بڑے آسان انداز میں پڑھی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور بات کو آگے بڑھائیں گے. حضور یہ حدیث پاک ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے آپ؟ بڑی پیاری حدیث پاک ہے جی اور الحمدللہ آپ اس حدیث پہ کچھ پاک ہمارے ہے. ناظرین کو جو ہے وہ ارشاد فرمائیں. اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کس موقع پر کوئی حضور بھی نے بات ہے جی جی جیسے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون جی، چھونا نہیں جب تک پاک نہ ہو. بالکل تو ٹھیک ہے. میں اگر کہتا رہوں لوگوں کو لا یمسہ ہاتھ نہیں لگانا قرآن کو، خود قرآن فرما رہا ہے تو بات تو قرآن کی ہے جی جی لیکن کر گمراہ رہا ہوں. لا یمسہ قرآن کہہ رہا ہے مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ہاں اگلی بات کروں گا تو پتہ چلے گا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. بالکل تو عزیزان گرامی یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی چیز ہو اس کا خالی دروازہ نہیں ہوتا. واہ واہ بہت کبھی مکان خریدا ہو ہم کہیں بس دروازہ لگا ہے ہمیں مکان دے دو، اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے. جی جی بالکل. اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس کی چھت ہوتی ہے، دیواریں ہوتی ہیں، کھڑکیاں بھی ہوتی ہیں، دروازہ ہوتا ہے. واہ واہ تو یہ حضور کے جو صحابہ ہیں یہ مکمل حدیث پاک پڑھیں، اس میں یہ سارا پورا مکان تیار ہے. اور میں اس کی نسبت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جی آپ سرکار دروازے کی بات آئی تو بہت اہم سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاک علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے یا باہر پیدا ہوئے. کوئی کہتے ہیں تالا لگا ہوا تھا، دیوار ٹوٹی، تالا ٹوٹا. میں آپ کا مسئلہ آج حل کر جاؤں کہ جس دن پاک علی پیدا ہوئے جی جی اسی موسم کو 3 دن بیت اللہ کا دروازہ کھلا رہتا تھا، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن تھے. ان کی نسبت سے اور بیت اللہ کے اندر بھی صرف لیڈیز جاتی تھی. اچھا واہ 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 واہ. تو پاک علی پیدا ہوئے. پھر اگلی بات کہ سرکار کے علم غیب کی بات میں پاک علی سے نکال کے دیتا ہوں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیدا ہوئے، لمحے کے ہیں، چند لمحے کے، ظاہری چند لمحے کے ہیں. تو اس کے بعد ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب آئے، دیکھا مبارک دی، دیکھا مبارک دی. واہ واہ. اس کے بعد کریم آقا کی باری آئی، آپ آئے. آپ نے جب آپ نے اٹھایا جی تو پاک علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آنکھ کھولی. میں کہتا ہوں حضور کی بات کرتے ہو یہ تو بتاؤ کہ چند لمحے کا بچہ ہے، بند آنکھوں میں کس نے بتایا ہے جو اٹھانے والا ہے نبی ہے. واہ 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 واہ. اٹھانے والا ہے تجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ نبی ہے. کیا بات ہے. عزیزان گرامی یہ پاک علی کی شان ہے کرم اللہ وجہ الکریم کی. اللہ تبارک و تعالی سب کو پاک علی کا غلام بنائے، دیوانہ بنائے. اور صحابہ میں فرق ڈالنے والا ٹھیک نہیں ہے. وہ پڑھے رحماء بینہم، رحماء بینہم، وہ آپس میں نرم ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہ جو گرمی کرتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. وہ نرم تھے، ہمیں ان کی بس شان بیان کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاق کا سچا عاشق اور دیوانہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ماشاءاللہ جی بڑی پیاری بات اور بڑے خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ اختتام فرمایا ہے. لیکن اس کو مزید آگے ابھی لے کے چلنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها
فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری، ایک چھوٹی سی مثال پیش کر کے میں پروگرام کو آگے لے کے جانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ نئے مہمان تشریف فرما ہو چکے ہیں، لیکن وہ بات شامل کرنے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ لے کے چلوں گا۔ مثال یہ ہے انا مدلۃ العلم وعلی بابوہا کے اندر کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور ایک عورت آئی، دو عورتیں ہیں اور ایک بچہ ہے۔ اب بچے کے بارے میں فیصلہ کروانا ہے، ایک کہتی ہے میرا ہے، دوسری کہتی ہے میرا ہے۔ اب وہ بڑے پریشانی کے عالم میں فیصلہ جب امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم کے پاس آیا رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ گواہ لے کے آؤ۔ جو رول تھا، رول از رول، اصول جو قوانین ہیں، جو قاضی القضاء کے احکام ہوتے ہیں، کہ 4 گواہ لے کے آؤ۔ اب اس نے 4 گواہ، جس کے بچہ نہیں تھا، جو جھوٹی تھی، اس نے 4 گواہ بھی پیش کر دیے۔ میں یہاں پہ تمام ناظرین کی توجہ چاہوں گا، 4 گواہ بھی اس نے پیش کر دیے اور دعویٰ بھی اس نے کیا، اور اب فیصلہ بھی اس کے حق میں ہو گیا۔ ابھی یہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا تشریف لے کے آ گئے۔ آپ آئے تو آ کے عرض کی، دیکھیں جملہ جو کہا نا، میں وہی شامل کرنا چاہوں گا جو جملہ سیدنا علی المرتضیٰ نے آ کے کہا۔ اللہ کرے ہمارے ناظرین و سامعین، دیکھنے اور سننے والے، یہ ہمارے دماغوں اور ہمارے عقیدوں میں فٹ ہو جائے۔ آ کے کہا یا سیدنا امیر المؤمنین، اللہ اکبر، یا سیدنا امیر المؤمنین۔ علی عمر کو سیدنا امیر المؤمنین کہہ کے پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، فیصلہ تو آپ نے ہی کرنا ہے، اگر آپ کی اجازت چاہوں تو یہاں پہ کچھ شامل نہ کر لوں۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کیجئے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان 2 عورتوں کے ساتھ 2 عورتوں کو اور بلایا جائے۔ 2 عورتیں آ گئی اور کہا ان دونوں کے جو ہے وہ پستانوں میں سے دودھ نکالا جائے، اور دودھ نکال کر اس کا وزن کیا جائے۔ جس کا وزن بھاری ہوگا، جس کا دودھ وزنی ہوگا، لڑکا اس کا ہے۔ یہ آپ نے فیصلہ کر دیا۔ اب یہ فیصلہ کیا نا، تو جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اے علی، یہ فیصلہ کہاں سے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میں نے قرآن سے کیا ہے، یہ فیصلہ میں نے قرآن سے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن سے کیسے؟ فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے 2 گنا ہے، 2 گنا ہے، مرد کے لیے 2 گنا ہے، اس لیے یہ اسی کا بچہ ہے جس کے دودھ کے اندر بھی 2 گنا پایا جا رہا ہے، جو وزنی ہے، جو اس سے زیادہ وزن میں جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس لیے آپ کا یہ فیصلہ دیکھ کے نا، حدیث کے اندر موجود ہے یہ روایت کے اندر جملے کہ حضرت عمر نے یوں ایسے ہاتھ مار کے فرمایا واہ واہ، وہ شان آج پتہ چل رہی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ اللہ تعالیٰ مولا کائنات کے صدقے ہماری بگڑیاں بنا دے۔ جی ناظرین محترم، ہمارے اس پروگرام کے اندر ہمیں جوائن کیا ہے ایک عظیم ثنا خان، بڑے ہی پیارے ثنا خان، ملک پاکستان کی نامور شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میری مراد جناب محمد کاشف علی حجویری صاحب، ملاقات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قبلہ وبرکاتہ۔ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ مزاج شریف کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا ماشاء بڑا اللہ، کرم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جی۔ آپ کیا شامل کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ایک سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جی آپ کی جی۔ پوری ٹیم کا، رضائے رمضان کا، جی جزاک اللہ، اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زندہ کلام باد، میں کیا بات پیش ہے کرتا ہوں۔ جی قبلہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک
محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں آقا، تیرے قدموں آقا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں آقا، تیرے ٹکڑوں آقا، تیرے ٹکڑوں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور حضرت صاحب شعر سنیے کہ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا کا مفت پالا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہاں نکما تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار آقا، تیری سرکار آقا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا، کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا
جاویری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام وہ پڑھ رہے تھے جو کہ کلاموں کا بھی امام ہے اور لکھنے والے بھی امام ہیں، لکھنے والے اہل سنت کے امام ہیں۔ بالیقین آپ کا کلام، آپ کا پڑھا ہوا کلام اور آپ کا لکھا ہوا کلام روح کو تازگی بخشتا ہے۔ آپ کے ہر شعر کے اندر قرآن و حدیث کا نور جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کے ہر شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تفسیر نظر آتی ہے۔ آپ کے ہر شعر میں عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کے ہر شعر میں تصوف کی ہر وہ کڑی نظر آتی ہے۔ آپ کے ہر ایک شعر میں میں سمجھتا ہوں عقیدے کی درستگی نظر آتی ہے، اسی لیے تو آپ کے کلام کو سب کا امام کہا جاتا ہے۔ مزید آپ ہمارے پروگرام کے اندر کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ اختتامی مراحل ہیں۔ جی جی میں انشاءاللہ منقبت جی بالکل مولا علی کائنات آج کا دن ذکر ہو رہا ہے بھی ماشاءاللہ۔ آپ کا پتہ ہے کہ آج کا دن بھی ایسا تو انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دونوں جہان میں، دونوں جہان میں نام جو پیارا علی کا ہے، دونوں جہان میں نام جو پیارا علی کا ہے، مجھ سے فقیر کو بھی سہارا علی کا ہے، مجھ سے فقیر کو بھی سہارا علی کا ہے۔ اور حضرت زندہ دلوں کے لب پہ رہتا علی علی، زندہ دلوں کے لب پہ رہتا علی علی، ہر سو چمکتا دیکھو ستارہ علی کا ہے، ہر سو چمکتا دیکھو ستارہ علی کا ہے۔ تم جو بلند کرتے ہو نعرہ حیدری، تم جو بلند کرتے ہو نعرہ حیدری، کھل کر کہو نظام یہ سارا علی کا ہے، کھل کر کہو نظام یہ سارا علی کا ہے۔ ہمارے امریکہ میں ثقلین حیدری صاحب ہیں، ان کا یہ لکھا ہوا کلام، اور یہ پہلی دفعہ آج ہی مجھے آیا ہے اور یہ میں ابھی پہلی دفعہ ہی پڑھوں، اور مقطع یہ دل کی کائنات ہے، علی کا جہان ہے، ثقلین حیدری ہوں اشارہ علی کا ہے، دونوں جہاں میں نام جو پیارا علی کا ہے، مجھ سے فقیر کو بھی سہارا علی کا ہے۔
کہنے ماشاءاللہ جی قبلہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید سوز و گداز عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں منقبت پیش فرمائی ہے. چلتے ہیں ایک دفعہ, بلکہ آخری دفعہ, چونکہ بالکل اختتام چند منٹس ہیں پروگرام کے. آپ آخر میں ہمارے تمام ناظرین و سامعین کو شان مولا علی کے حوالے سے اور 21 رمضان المبارک کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مائک سے جی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہت بہترین آغاز کیا ایک بات کا کہ بات وہاں پہنچ جائے جن کی بات نہیں بنتی ان کی بات بن جائے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت خوشی ہوئی. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سرکار اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی داتا علی حجویری سرکار نے ایک بات لکھی ہے, صحو اور شکر. اچھا جی. شکر جو ہوتا ہے اس کو, کیونکہ آپ کی کتاب عام بندہ سمجھ نہیں سکتا, ظاہر بات ہے. شکر جو ہے اس کو ہر بندہ شراب کا عالم بیان کرتا ہے کہ جو شراب کے نشے کے عالم میں, یعنی شراب پی ہوئی ہو نشے کے عالم میں, وہ شکر میں ہے. بات یہ نہیں ہے. آپ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ شکر جو نبیوں کا, یعنی خود سرور کونین کی بات فرمائی کہ جو شکر کے عالم میں, تو شکر وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت حق تعالی کا جب غلبہ ہو جاتا ہے تو بندہ وہ شکر میں چلا جاتا ہے. وہ تو مدینے کے تاجدار آقا نامدار نور مجسم سرور قلب و سینہ, آپ جب شکر میں جاتے تھے تو جو کام کرتے تھے رب فرماتا تھا کہ اے محبوب تو نہیں کر رہا, میں نے کیا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. تب مدینے کے تاجدار شکر میں تھے. کیا بات ہے. تو کنکر پھینکے رب نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم, یہ آپ نے نہیں پھینکے, میں نے پھینکے. جب ہاتھ رکھا تو شکر میں تھے. رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, واہ, یہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو عزیزان گرامی, اسی بات سے ایک بات میں لینا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار دو عالم شکر میں تھے, مدینے کے تاجدار گھر سے نکلے, کنکر پھینکے, کافروں کو نظر نہ آیا. 40 کافر تھے, 20 اس طرف 20 اس طرف, 80 آنکھیں تھیں ان کی, دیکھ رہے تھے. 40 کافر, 80 آنکھیں دیکھ رہے ہیں. تو سرکار نے کنکر پھینکے, کسی کو نظر نہیں آیا. حضور گھر سے نکلے, صدیق اکبر کے گھر گئے. واہ واہ واہ, ہجرت کی رات. آئے ہائے ہائے. جب وہ وہاں پہنچے, کافروں کو بھی پتا تھا کہ اگر نبی پاک اپنے گھر نہیں ہوں گے تو صدیق کے گھر ہوں گے. اللہ اکبر. وہ وہاں گئے تو پاک علی ملے. اچھا. بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, چادر مزمل کی چادر اوڑی ہوئی تھی, سبحان اللہ, آرام کی نیند سو رہے تھے. کیا کمال. اور یہ بتا رہے تھے کہ جب ہجرت کرنی ہے یا تبلیغ کرنے جانا ہے, بستر گھر چھوڑ کے جانا ہے. دیکھو مدینے کے تاجدار مجھے دیکھ کے گئے ہیں, یہ بتانے کے لیے وہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. تو پاک علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں تھے, انہوں نے دیکھا وہ تو نہیں ہے. صدیق کے گھر گئے تو سرکار نے فرمایا کہ صدیق اکبر, بات کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک معجزہ دیا ہے کہ میں پتھر پہ پاؤں رکھوں تو نشان بن جاتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. موم جگہ پہ, نرم جگہ پہ پاؤں رکھوں تو وہاں نشان نہیں بنتا. اچھا. تو اے صدیق اکبر, نرم جگہ پہ آپ کا نشان بنتا ہے, پتھر پہ آپ کا نہیں بنتا. اچھا. جہاں میرا بنتا ہے, اچھا, واہ واہ, وہاں میں نہیں چلوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تم چلو گے. تو جب پتھروں کی باری آئی نا, جب شور کی باری آئی, پتھروں کی باری آئی, جی 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 جی, تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں, کیونکہ آپ پتھر پہ پاؤں رکھیں گے تو نشان بن جائے گا. اللہ نے معجزہ دیا ہوا ہے, میرے پاؤں کا نشان نہیں بنے گا, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. وہاں صدیق اکبر نے کریم آقا کو اپنے کاندھے کے اوپر اٹھایا, غار ثور پہ لے گئے, اور پھر
مکہ فتح ہو رہا ہے. آہا. توجہ ہے نا؟ جی جی مکہ فتح ہو رہا ہے. جب خانہ کعبہ کے اندر آئے تو خانہ کعبہ کی صفائی کرنی تھی. اللہ اکبر. کرتے کرتے میں صدقے جاؤں پاک علی کی شان پہ. کرتے کرتے فرمایا کہ علی کو بلاؤ، پیدا ہوئے تھے اس کا گھر ہے، بلاؤ اسے. کیا بات ہے، کیا بات. جب پاک علی آئے تو سرکار نے فرمایا میں بیٹھ جاتا ہوں. آئے ہائے 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 ہائے، میں بیٹھ جاتا ہوں. کیا بات ہے مفتی صاحب، میں بیٹھ جاتا ہوں، میرے کاندھوں کے اوپر چڑھ جاؤ، میں دھیرے دھیرے آپ کو بلند کروں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دھیرے دھیرے آپ کو بلند کروں گا. تو یہ صاحب صفائی کرنی ہے. ارے جسے اللہ کے محبوب دھیرے دھیرے کر کے بلند کریں اسے نیچے کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. اللہ اکبر. وہاں صدیق اکبر نے حضور کو کاندھوں پہ بٹھایا، یہاں علی کو سرکار نے کاندھوں پہ بٹھایا. واہ واہ واہ. صدیق اکبر کے کاندھوں پہ نبی سوار ہوئے. آہا سبحان اللہ. نبی کے کاندھوں پہ علی سوار ہوئے. بیچ میں معاملہ کون سا رہ گیا؟ رحماء بینہم. کیا بات ہے، آپس میں بہت نرم تھے. کیا بات ہے. تراہم رکعن سجدا، نماز بھی جب پڑھتے تھے رکوع کرتے تھے، سجود کرتے تھے. کیا بات ہے. بہت وہ نرم ہوتے تھے. ایک مرتبہ پاک علی سرکار مسجد میں بیٹھے تھے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اچھا خشک. اچھا. دونوں ہاتھوں سے توڑ رہے تھے تو ٹوٹ نہیں رہا تھا. ایک صحابی موجود تھا جس نے خیبر میں دیکھا تھا پاک علی نے خیبر کا جو دروازہ ہے ایک ہاتھ پہ اٹھایا ہوا ہے. اچھا. واہ 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 واہ. تو وہ کہتا ہے کہ اے علی وہاں تو آپ نے ایسے ہتھیلی کے ساتھ خیبر کا دروازہ توڑ دیا اور ایک کو ڈھال بنا لی، آج دونوں ہاتھوں سے روٹی نہیں ٹوٹ رہی. فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ رحماء کی بات ہے، یہ اور بات ہے، یہاں نہیں ٹوٹے گی. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے کمال کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے داماد اور ساری کائنات کی جان مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی شان آج جس انداز سے بیان ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس پروگرام کی ریٹنگ جو ہے نا وہ دیکھنے والی ہوگی. آج تو دیکھنے والے اور سننے والے بھی معزوز ہوں گے انشاءاللہ. کیوں ناظرین، آپ بالکل تیار ہیں نا اس پروگرام کو شیئر کرنے کے لیے؟ بالکل ضرور تیار ہیں، اور اس نیک کار خیر کے اندر اس نیت کے ساتھ آپ نے حصہ شامل کرنا ہے. اس کو شیئر اس لیے کرنا ہے کہ کسی کا عقیدہ درست ہو جائے گا. آپ کا پروگرام یہ والا شیئر کیا ہوا کسی کے عقیدے کو درست کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے جناب صدقہ جاریہ ہو جائے گا جی. تو جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا لیکن پروگرام دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مزید اس طرح علماء کے علم کا خزانہ ہمارے ہاتھ آئے، علماء کرام سے اس طرح علمی گفتگو جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملے، اور اس پلیٹ فارم پہ الحمدللہ علم کا خزانہ ہی ملتا ہے، تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے ساتھ رضائے رمضان کے اندر شامل رہیے. ناظرین کرام، پروگرام بالکل آخری مرحلوں میں ہے اور آخر میں میں نے شامل کرنا ہے ایک کلام، اور کلام شامل کرنے کے لیے ہمارے درمیان ثنا خان تشریف فرما ہو چکے ہیں. جناب محمد اویس ہارونی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف ہارونی صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. اللہ کا کیا آج ہمیں سنا رہے ہیں آپ؟ میں چونکہ آج ماشاءاللہ 21 رمضان مبارک تھا، ہاں کیا بات، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، تو ایسا کلام پیش کروں گا جس میں استغاثہ بھی ہے اور ان کا ذکر بھی ہے، جی جی اور سرکار کا ذکر بھی ہے. جی جی بسم اللہ. اچھوں میں آ گیا میں تو سیاہ کار تھا
اچھوں میں آ گیا میں تو سیاہکار تھا اچھوں میں آ گیا جب نام میرا آپ کے منگتوں میں آ گیا جب نام میرا آپ کے منگتوں میں آ گیا ذکر رسول پاک کی پہنچا جو بزم میں ذکر رسول پاک کی پہنچا جو بزم میں تو ایسا لگا کہ جیسے میں اپنوں میں آ گیا ایسا لگا کہ جیسے میں اپنوں میں آ گیا ادرکنی یا علی یا علی مولا علی ادرکنی یا علی کا وظیفہ جو کر لیا ادرکنی یا علی کا وظیفہ جو کر لیا نقشہ نجف کا پھر میری نظروں میں آ گیا نقشہ نجف کا پھر میری نظروں میں آ گیا اور مکتا ناصر یہ سارا فیض ہے مدح حضور کا ناصر یہ سارا فیض ہے مدح حضور کا چھوٹا 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 سا نام بھی بڑے ناموں میں آ گیا چھوٹا سا نام بھی بڑے ناموں میں آ گیا کیا کہنے بہت ہی اعلیٰ بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ ماشاءاللہ ناظرین نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے آصف ہرونی بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے میں بہت ہی مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی صاحب کا کہ آپ نے وقت نکال کر ہمارے درمیان ماشاءاللہ آپ تشریف فرما ہوئے
اور اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے ناظرین و سامعین کو جو ہے وہ معزوز فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ رضائے رمضان کے اندر اختتامی مراحل ہیں. پروگرام رضائے رمضان میں مزید اسی طرح نعت رسول مقبول سے عشق رسول اور علم کی دنیا سے علم کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے فلک نیوز حرمین ساؤنڈ سسٹم کے خوبصورت پلیٹ فارم سے پروگرام رضائے رمضان. کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ اور نئے چہروں کے ساتھ دوبارہ پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. رمضان رضا ہے 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 رمضان.